السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لائی ہوں وہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے اور اس بادشاہ کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا ایک خاص غلام تھا ایاز۔ ایاز کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے دوسرے درباریوں کی نسبت اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اس سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے اس سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے کہ یہ ایک معمولی غلام بادشاہ کا اتنا مقرب کیوں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، ایاز آپ کے ہیرے جواہرات کو چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے کمرہ مخصوص کر لیا ہے۔ اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے اور کوئی بھی شخص اس میں نہیں جا سکتا۔ ایاز تنے تنہا ہر چند روز بعد اس میں جاتا ہے اور چرائے ہوئے قیمتی جواہرات وہاں چھپا کر کمروں کو تالا لگا دیتا ہے۔ در حقیقت وہ آپ کا خزانہ خالی کر دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے درباریوں کی اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر بھی ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے حکم دیا سب کے سب جائیں اور اس کمرے کا دروازہ توڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہو وہ لے آئیں۔ درباری جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں انہیں سوائے ایک چرواہے کے پھٹے پرانے لباس اور ایسے جوتے کے جو جھاڑیاں کانٹے والے پہنتے ہیں کچھ نہ ملا۔ پھر زمین کھودنے کے لیے مزدور بلوائے گئے۔ انہوں نے کمرے کی ساری زمین کھود ڈالی لیکن یہاں انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیوں بھائی تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ ایک کمرے کو مخصوص کر کے اس میں تالا ڈال کر رکھنے کا کیا مقصد؟ تمہارا یہ طرز عمل دوسروں کو اپنے آپ سے بدگمان کرنے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ایاز نے جواب دیا، میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے چرواہا تھا، جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹنا بھی میرا کام ہوا کرتا تھا اور اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتا کمرے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ جب میں یہ لباس اور جوتا دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں، اے ایاز تم وہی چرواہے ہو اور یہ وہی تمہارا لباس ہے، اور آج تم یہ درباری لباس پہن کر اپنی پہلی حیثیت کو بھول مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر کا شکار ہو جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ایاز کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ بات سن کر سارے درباری شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگے۔ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی۔ محمود و ایاز کا بہت گہرا تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ بہت نیک انسان تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔